بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف ثقفی حجاج بنو امیہ کے ایک جرنیل، ظالم اور شفاق سخت گیر گورنر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کے ایما اور حکم سے قرآن میں اعراب لگائے گئے۔ فصیح الانسان تھا۔ اموی حکومت کو مستحکم اور مضبوط بنانے میں اس کا بڑا حصہ رہا ہے۔ اس نے 73 ہجری میں مکہ کا محاصرہ کیا، جو 7 ماہ تک جاری رہا، اور کعبے پر منجنیق سے پتھر برسائے۔ اس وقت وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پناہ لے رکھی تھی، جنہیں اس نے شہید کروا دیا۔ یہ واقعہ اکتوبر 692 عیسوی کا ہے۔ اس حملے میں 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مکمل نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا۔ وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدرس تھا۔ حجاج کا بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلدی ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی مختصر سی کہانی۔ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے جلدی میں دوبارہ اپنے چینل پہ جو ہے اپلوڈ کروں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔